سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سالہ سال تک معرکہ آرائیاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ خطین کی جنگ تھی 24 ربیع الاخر 385 عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھ لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی سلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے ٹکڑے وہ جو بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی ہے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم کو انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس وقت اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔